بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تختی نمبر 26 پڑھیں گے۔ علامت وقف۔ علامت کے معنی نشانی کے آتے ہیں اور وقف کے معنی رکنے کے آتے ہیں۔ علامت وقف یعنی رکنے کی علامت، رکنے کی نشانی، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کریں۔ قرآن شریف پڑھتے وقت آپ کو بہت جگہ بہت سارے حروف لکھے ہوئے ملیں گے۔ کہیں پہ کاف لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ جیم لکھا ہوتا ہے۔ عام طور پہ انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں رکنا چاہیے اور کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں رکنے سے معنی بدل جاتا ہے اور کہاں رکنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے، کہاں رکنا جائز ہے اور کہاں رکنا ضروری ہے۔ اس کو اس تختی میں ہم جان لیں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ علامات، تشریح۔ علامت اس لائن میں لکھے ہوں گے اور تشریح اس کی یہاں پہ دی ہوگی۔ یہ علامت جو گول کا نشان آپ کو دکھ رہا ہے، دائرہ، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں جب ایک آیت مکمل ہوتی ہے تو اس طرح کی یہ نشان بنا ہوتا ہے، اس کو آیت کہتے ہیں۔ اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ اس طرح سے جہاں پر لکھا ہو 5 کی طرح، یہ مثل آیت کے حکم کے ہیں، یعنی یہاں پر بھی رکنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے۔ وقف کے معنی رکنا اور لازم کے معنی ضروری۔ تو جہاں پر بھی آپ کو قرآن شریف میں میم لکھا ہو تو وہاں پر آپ ضرور رکیں۔ اس پر ٹھہرنا ضروری اور اہم ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ تا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں پر تا لکھا ہو اوپر میں تو وہاں پر آپ رک سکتے ہیں، ٹھہرنا چاہیے۔ ضروری بھی نہیں ہے، نہ رکے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن رکنا چاہیے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں جہاں پر جیم لکھا ہو تو وہاں آپ ٹھہر جائیے، کیونکہ یہ ٹھہرنا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں پر زا لکھا ہو تو وہاں اجازت دی گئی کہ آپ ٹھہریے، لیکن اگر آپ ملا کر بھی پڑھ لیتے ہیں تو کوئی اس میں دقت کی بات نہیں ہے۔ صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ یہ جو حروف آپ کو حروف تہجی جو عربک کے ورڈ لکھے ہوئے ہیں، جو عربک کے حروف ہیں، یہ جو لکھے ہوئے ہیں، یہ شارٹ حروف ہیں، یا اس کے فل کوئی معنی مطلب ہے، اور یہاں پر شارٹ لکھے جاتے ہیں تاکہ اس کا مطلب آدمی سمجھ جائے۔ پورا نہیں لکھا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ قاف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاف جہاں پہ لکھا ہو تو یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں پہ بھی ہے، یعنی کاف جہاں پہ لکھا ہوگا تو اس سے پہلے کہ آپ علامت دیکھ کر آپ یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہاں پہ رکنا ضروری ہے، یا یہاں پہ رکنے کی اجازت ہے، یا یہاں پہ رکنا جائز ہے، یا یہاں پہ رکنا صحیح ہے، بہتر ہے۔ کاف سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی پچھلی والی جو علامت ہوگی اسی کے مطابق کاف بھی ہوگا۔ مع کہیں پہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مع لکھا ہو اور 2 جگہ پہ 3 نقطے لکھے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 لفظ لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے۔ جہاں پہ بھی آپ کو 3 نقطے 2 جگہ لکھے ہوئے ملیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ آپ رکیں، کوئی بھی ایک جگہ، یا پہلے میں رک جائیں یا بعد میں رکیں، اور دوسری جگہ میں آپ ملائیں۔ قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں۔ صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صلا جہاں پہ بھی لکھا ہو، چھوٹا میں لکھا ہوتا ہے، اوپر میں لکھا ہوتا ہے، تو وہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔
لا کی دو صورت بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ آیت پہ لکھی ہو لا تو یا تو ٹھہریں یا نہ ٹھہریں، دونوں بہتر ہے۔ ٹھہرنا چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں اور نہ ٹھہرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر لام جو ہو وہ آیت پر نہیں لکھی ہو تو وہاں پہ ٹھہرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو اس وقت میں مطلب بدل جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ دھیان میں رکھیے کہ اگر گول آیت کے اوپر نہیں ہے لا تو آپ اس وقت ٹھہریے ہی ٹھہریے، اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو قرآن کا مطلب بدل جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر غلط مطلب نکل رہا ہوگا تو اس پہ آپ کو گناہ بھی ہوگا۔ اسی لیے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، وقف کی علامت کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہ رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، یہ جان سکیں۔ سین یا سکتہ، سین یا سکتہ یہ اس لیے آتا ہے تاکہ آدمی اگر پڑھ رہا ہو تو رکے لیکن سانس نہیں توڑے، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے، یعنی آواز کو پست کر دینا ہے، منہ میں ہی دبا کے رکھ لینا ہے، اور آواز کو بند کر دینا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے، ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، نہ رکنا ہے اور نہ ہی سانس توڑنا ہے۔ رکنا ایسا ہے کہ پتہ نہ چلے۔ وقفہ، یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ سکتہ اور وقفہ دونوں ایک ہی چیز ہے، سکتہ اور وقفہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ کم رکتے ہیں، آواز کم وقت کے لیے بند ہوتی ہے، اور وقفہ میں ایسا ہوتا ہے کہ آواز زیادہ دیر کے لیے بند ہوتی ہے، لیکن دونوں میں رکنے کے وقت میں سانس نہیں توڑیں گے، سانس ایک ہی رہے گا، بلکہ رک جائیں گے، آواز بند کر لیں گے۔ آپ جو پڑھ رہے ہوں، جس چیز کی تلاوت کر رہے ہوں، وہ آواز بند کر دیں گے لیکن سانس نہیں توڑیں گے۔ دیکھ لیتے ہیں، جہاں کہیں علامت ہو تو اوپر والی پر عمل بہتر ہے۔ جہاں کہیں بھی کوئی علامت لکھا ہو تو جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس علامت پہ رکنا چاہیے یا اس علامت پہ نہیں رکنا چاہیے یا اس علامت پہ رکنا جائز ہے یا لازم ہے، تو اسی پر آپ عمل کریں۔ ایک دوسری بات یہاں ایک قاعدے کی بات بتائی جا رہی ہے جس میں لوگ عام طور پہ غلطی کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے، آیت پہ اگر رک رہے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ آپ وہاں پہ رک گئے، اور لیکن اگر آپ بیچ میں رکتے ہیں تو اس میں مسئلہ ہوتا ہے، لوگ نہیں جانتے ہیں کہ پھر سے ملا کے پڑھنا چاہیے، یہیں پہ رک جانا چاہیے۔ اگر رکنا چاہیے تو آخری حرف کا زبر زیر کیا ہوگا، اس کی حرکات کیا ہوگی، تو یہاں پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یا یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کتاب میں، آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین پر جو ہے زبر ہے، لیکن اگر رکیں گے آپ تو زبر نہیں پڑھیں گے بلکہ وہاں پہ سکون پڑھیں گے، جزم پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، سکون ہو گیا۔ لیکن اگر آپ ملا کر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس حالت میں آپ حرکت کو پڑھیں گے، یعنی زبر کو پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کہیں پہ بھی رک رہے ہوں تو آخری والے حرف کو جزم دیں گے، یعنی وہ حرف ساکن ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔